حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن اور جوانی کے متعلق اتنے کم واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ ان سے نہ اس دور میں ان کی شخصیت کے صحیح خد و خال معلوم ہوتے ہیں اور نہ ان کے والدین کے ناموں کے سوا ان کے بارے میں کسی اور بات کا پتہ چلتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے والد باقاعدہ حیات تھے، لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ ان کے والد پر ان کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے ان کی زندگی میں کیا اثر لیا۔ البتہ جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے، مورخین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قدر تفصیل سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ قریش میں اس قبیلے کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔ مرتبے کا ذکر خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات محض قبیلے کے ذکر سے کسی شخص کے عادات و اطوار اور اخلاق و خصائل کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نسب 8ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ مکہ میں بسنے والے تمام قبائل کو کعبہ کے مناسب میں سے کوئی نہ کوئی منصب ضرور سپرد ہوتا تھا۔ بنو عبد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی بہم رسانی اور انہیں آسائش پہنچانے کے انتظامات تھے۔ بنو عبد الدار کے ذمے جنگ کے وقت علم برداری، کعبہ کی دربانی اور دار الندوہ کا انتظام تھا۔ لشکروں کی سپہ سالاری خالد بن ولید کے اجداد بنو مخزوم کے حصے میں آئی تھی۔ خون بہا اور دیتیں اکٹھا کرنا بنو تیم بن مرہ کا کام تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کی گئی۔ خون بہا اور دیتوں کے تمام مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے اور جو وہ فیصلہ کرتے تھے اسے قریش کو منظور کرنا ہوتا۔ خون بہا کے متعلق تمام اموال بھی ان کے پاس جمع ہوتے۔ اگر ان کے سوا کسی اور شخص کے پاس جمع ہوتے تو قریش اسے تسلیم نہ کرتے۔ بنو تیم کے جو اوصاف کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہ دوسرے قبائل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان میں کوئی ایسا مخصوص وصف نہ پایا جاتا تھا جو انہیں ان کے ہم اثر دوسرے قبائل سے ممتاز کرتا۔ شجاعت، سخاوت، مروت، بہادری اور ہمسایوں کی حمایت و حفاظت کی جو صفات دوسرے قبائل عرب میں موجود تھیں وہی بنو تیم میں بھی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، والد کی کنیت ابو قحافہ تھی اور نام عثمان بن عامر، والدہ کی کنیت ام الخیر تھی اور نام سلمہ بنت سخر بن عامر تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ نے یہ مشرکانہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ بعض روایت کے مطابق انہیں عتیق بھی کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ جوان ہونے پر وہ عتیق یعنی آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے کیونکہ انہوں نے موت سے رہائی پائی تھی۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ عتیق کا لقب انہیں نہایت سرخ و سفید ہونے کے باعث دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ان کے والد کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ھذا عتیق اللہ من النار، اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے۔ یہ روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر چند لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی اور عمر بھر اپنی کنیت ہی سے موسوم کیے جاتے رہے، لیکن اس کنیت کا حقیقی سبب معلوم نہ ہو سکا۔ بعد میں آنے والے بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ کنیت اس لیے پڑی کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ بچپن کا زمانہ انہوں نے اپنے دوسرے ہمسن بچوں کے ساتھ مکے کی گلیوں میں کھیلتے گزارا۔ جوان ہونے پر ان کی شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوئی، ان سے عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئے۔ اسماء کا لقب بعد میں ذات النطاقین قرار پایا۔ قتیلہ کے بعد انہوں نے ام رومان بنت عامر بن اویمر سے شادی کی، ان سے عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مدینے آ کر پہلے انہوں نے حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی، پھر اسماء بنت امیس سے۔ اسماء کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور ان کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کی کامیابی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو بھی بڑا دخل تھا۔ ان کا رنگ سفید، بدن دبلا، داڑھی خشخاشی، چہرہ شگفتہ، آنکھیں روشن اور پیشانی فراخ تھی۔
وہ بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خو تھے۔ ہوش و خرد، عاقبت اندیشی اور بلندی فکر و نظر کے لحاظ سے مکے کے بہت کم لوگ ان کے ہم پلہ تھے۔ عقل و خرد جہاں انسان کے قلب و نظر کو جلا بخشتی ہے، وہاں بسا اوقات بے راہ روی کا موجب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قلب سلیم ودیت ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کے اکثر گمراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں شراب کا قطرہ تک نہ چکھا، حالانکہ اہل مکہ شراب کے عادی ہی نہیں بلکہ عاشق تھے۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں ان کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو بکر اپنی قوم میں بہت ہر دل عزیز تھے، علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ قریش مکہ کے تمام خاندان کے نسب انہیں ازبر تھے اور ہر قبیلے کے عیوب و نقائص اور محامد و فضائل سے بخوبی واقف تھے۔ اس وصف میں قریش کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ وہ خلیق، ایماندار اور ملنسار تاجر تھے۔ قوم کے تمام لوگ ان کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ برتاؤ کے معترف تھے اور انہی فضائل کے باعث ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قیام مکے کے اس محلے میں تھا جہاں حضرت خدیجہ بنت خویلد اور دوسرے بڑے بڑے تاجر سکونت پذیر تھے اور جن کی تجارت یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی محلے میں رہنے کے باعث رسول اللہ سے ان کا رابطہ پیدا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد ان کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ ہم عصری، پیشے میں اشتراک، طبیعتوں میں یکجہتی، قریش کے عقائد فاسدہ سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب، ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دی۔ مورخین اور راویوں میں دونوں کی دوستی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گہری دوستی تھی اور یہی دوستی اور یکجہتی ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کا محرک ہوئی۔ لیکن بعض مورخین کا بیان ہے کہ دونوں کے تعلقات میں استواری اسلام کے بعد ہوئی۔ اسلام سے پہلے دونوں کے تعلقات صرف ہمسائیگی اور ذہنی میلانات اور رجحانات میں یکسانی تک محدود تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی پسند کرتے تھے اور انہوں نے کئی سال سے لوگوں سے ملنا جلنا تقریباً ترک کر رکھا تھا۔ جب اللہ نے آپ کو رسالت کے شرف سے مشرف کیا تو خیال آیا کہ ابو بکر کو اللہ نے عقل و خرد سے حصہ وافر دے رکھا ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی تردد کا اظہار نہ کیا اور ایک لمحے کے توقف کے بغیر ایمان لے آئے۔ اس وقت سے دونوں کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا اور ان تعلقات میں روز بروز استواری پیدا ہوتی چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی محبت و الفت میں اپنے آپ کو سرتپا غرق کر دیا اور ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نہ کی جا سکے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کی محبت میں ترقی ہی کرتے دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب رسول اللہ ہمارے گھر صبح و شام تشریف نہ لاتے۔ آغاز اسلام ہی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اندر دین حق کی اشاعت اور ترویج میں رسول اللہ کی امداد و آنت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے۔ ہر وقت نہایت اخلاص سے اس میں مشغول رہتے۔ چنانچہ ابو بکر عوام و خاص میں بہت ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بے حد عزت اور عقیدت تھی، اس لیے بہت جلد متعدد اشخاص ان کی تبلیغ سے اسلام لے آئے۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام جو اولین صحابہ میں سے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی کوشش سے اسلام لائے تھے۔ بعد میں ابو عبیدہ بن جراح اور اکثر دوسرے لوگ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہی تباً دل میں خیال آتا ہے، یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت کسی ہچکچاہٹ اور تردد کا اظہار نہ کیا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے فوراً بے پس و پیش اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تامل کے فوراً میری آواز پر لبیک کہا۔ صرف یہی امر تعجب انگیز نہیں کہ ابو بکر صدیق نے توحید کی دعوت سنتے ہی اس امر پر لبیک کہا، بلکہ جب رسول اللہ نے غار حرا میں فرشتے کے نزول اور وحی اترنے کا واقعہ انہیں سنایا
تو بھی انہوں نے خفیف ترین شک کا اظہار بھی نہ کیا اور بے پس و پیش آپ کی تمام باتوں کا یقین کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے ان عقل مند انسانوں میں سے تھے جو ایک طرف بتوں کی عبادت کو حماقت سے تعبیر کرتے اور دوسری طرف دل و جان سے رسول اللہ کی صداقت، امانت، نیکی اور پاک بازی کے قائل تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو کوئی شک دل میں لائے بغیر وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں نہ صرف آپ کی صداقت پر کامل یقین تھا بلکہ آپ علیہ السلام کی پیش کردہ تمام باتیں بھی سراسر حکمت پر مبنی نظر آتی اور وہ انہیں عقل و فکر کے تقاضوں پر پورا اترتے دیکھتے۔ ان کے بلا تردد اسلام قبول کرنے سے بھی زیادہ تعجب انگیز امر ان کی وہ بے نظیر جرت ہے جو اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اس کی اشاعت کے سلسلے میں دکھائی۔ وہ نہ صرف دل و جان سے توحید و رسالت پر ایمان لائے بلکہ اعلانیہ ان باتوں کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور اس بات کا مطلق خیال نہ کیا کہ اس طرح آئندہ آگے چل کر ان کے لیے کتنے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا شمار مکے کے معزز تاجروں میں ہوتا تھا اور ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے گہرے دوستانہ روادارانہ تعلقات رکھے اور ان باتوں کے اظہار سے احتراز کرے جو عوام کے مروجہ عقائد و اعمال کے خلاف ہوں تاکہ اس کی تجارت پر برا اثر نہ پڑے۔ دنیا میں اس قسم کے مظاہر عام طور پر نظر آتے ہیں کہ اکثر لوگ عامت الناس کے عقائد و خیالات پر اعتقاد نہ رکھنے کے باوجود نہ صرف اپنے فائدے، مصلحت یا عافیت کی خاطر خاموش بیٹھے رہتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنے ذاتی خیالات کے برعکس عوام کی انہی باتوں کی تائید کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے دل میں غلط، فضول اور لاجانی سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں ہی کا یہ خیال نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جنہیں قوم کی قیادت کا دعویٰ ہوتا ہے اور جو اس کے لیے راہ عمل متعین کرنے کے مدعی ہوتے ہیں بالعموم رائے عامہ کی کھلم کھلا مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے ہی دن سے جو عظیم الشان نمونہ دکھایا وہ نظیر نہیں رکھتا۔ اگر وہ خفیہ طور پر صرف رسول اللہ کی تصدیق پر اکتفا کرنے اور تجارت میں نقصان کے ڈر سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا اور آپ ان کی طرف سے محض اسلام کے اظہار ہی کو کافی سمجھتے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہ کیا۔ وہ اعلانیہ اسلام لائے اور فوراً بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے نہ اپنی تجارت کا خیال کیا اور نہ کفار مکہ کی مخالفت کا بلکہ بڑے انہماک سے تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ ایسا جرت مندانہ اقدام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے دین کے راستے میں نہ جان کی پرواہ ہو نہ مال کی، اور جو مال و منال اور دنیاوی وجاہت اور عزت کو دین کی خدمت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے مقابلے میں ہیچ سمجھتا ہو۔ بے شک حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی اسلام کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے زبردست کوشش کی اور ان کے ذریعے سے دین کو بے حد تقویت پہنچی، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہنے میں ذرا تامل نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا۔ دین اسلام اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیک نفس اور انتہائی رقیق القلب شخص کے دل میں وہ قوت ایمانی پیدا کر دی جس کا پیدا کرنا دنیا میں کسی بھی طاقت کے بس میں نہیں، اور ابو بکر صدیق کی مثال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوت ایمانی اپنے اندر کتنا زبردست اثر رکھتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو تبلیغ کرنے اور ان بے کس و مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جو قریش مکہ کے ہاتھوں محض اسلام لانے کی وجہ سے سخت مظالم برداشت کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی ان غریب لوگوں پر دل کھول کر خرچ کیا جنہیں اللہ نے اسلام کی جانب رہنمائی کی تھی، اور دشمنان حق نے انہیں تکالیف پہنچانے اور ان پر نت نئے مظالم توڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جس روز وہ اسلام لائے ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ تجارت کا سلسلہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی جاری رکھا اور اس سے وافر نفع حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود جب 10 سال بعد ہجرت کا موقع آیا تو ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی تھے۔ اس دوران میں انہوں نے جو کچھ کمایا اور جو کچھ پہلے پس انداز کر رکھا تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ میں اور ان غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا جو محض اسلام لانے کے جرم میں اپنے بے دین آقاؤں کے ہاتھوں ہولناک سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ ایک روز انہوں نے بلال کو دیکھا کہ ان کے آقا نے انہیں دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ کر کہا، اسلام چھوڑ دینے کا اعلان کر دو ورنہ اسی طرح مار ڈالوں گا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور غلام عامر بن فہیرہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر اپنی بکریاں چرانے کا کام سپرد کر دیا۔
اسی طرح انہوں نے اور بھی 20 غلام خرید کر انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔